آگے ہے نفس الرحمان مبارک ہے کہ مومن کی فرات سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ، تجھ پر افسوس ہے کہ تو صوفی ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے جبکہ سراپا کدورت ہے. مصفہ تو ہے نہیں، کدورت. اللہ، صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر باطن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بالکل صفا ہو. تو جنتی جتنی اس کی صفائی باطنی بڑھتی جائے گی وہ اپنے وجود کے دریا سے باہر آتا جائے گا. جتنی اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہوتی ہے نا، اسی قدر وہ اپنے یعنی انا سے نکلتا ہے، اور جو اس کی یعنی میں کرتا ہے نا اس سے ختم ہوتی ہے، اپنے وجود کو کمزور کرتا ہے. اللہ، وہ خود ہی سے نکلتا جاتا ہے. یوں کہہ لو جیسے انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتا ہے جتنا اپنی خود ہی سے نکلتا جاتا ہے. اپنے وجود کے دریا سے باہر آتا جائے گا، اپنی صفائی قلب سے اپنے اختیار اور ارادہ اور اپنی ٹال ڈال کو چھوڑتا جاتا ہے. صفائی دل میں صفائی آتی گئی اور نفس کی خواہشیں چھوڑتا گیا، اللہ رسول کی باتیں اپناتا گیا، طریقہ زندگی میں لاتا گیا. دن آج سے کل بہتر، کل سے کل بہتر، ہر دل بہتر ہوتا گیا. اللہ کو بھی چل جو پڑا. تو بلائی کی بنیاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام اقوال و افعال میں پیروی کرنا ہے. بلائی کی بنیاد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام اقوال و افعال میں پیروی کرنا ہے. بندے کا دل جب صاف ہوگا تو رسول اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھے گا. صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بعض چیزوں کو حکم دے رہے ہیں، بعض چیزوں سے منع کریں. یہ تبھی ہوگا جب پہلے سے آمدہ کام پر عمل پیرا ہوا ہوگا اور منع کردہ کام سے رکا ہوگا. ان جو پہلے احکام موجود ہیں ان پر عمل کرے گا نا، جن سے منع کو روکے گا نا، پھر ہی نیا کام آئے گا نا. وہ پہلے نا شکرے کو، اور شکر کیا بات ہے کہ جو پہلے نا شکریاں کر رہے ہیں، تو پہلے شکر کرے گا تو اور شکر کے موقع ملیں گے. اللہ، اس کا قلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تربیت پائے گا، اس کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس سے مخاطب ہوں گے، اس کے نگہبان ہوں گے. فلاں فی رسول جو ہو گیا، فلاں فی اگلی گل میں چلا گیا، فلاں فی شیخ سے اگلی درجے میں چلے گئے نا. اب ان حوالے کا دیجیے بچونگڑا پال کے لائے ہیں اللہ تیرے اللہ کے محبوب وسلم، اس کی حفاظت فرماؤ. اس کو بچپن سے پالا ہے، اب جان ہو گیا ہے. اللہ، آپ پہلے بھی آپ کے زیر سایہ ہی رہا ہے، یعنی آپ کی سنت پہ عمل کرتے رہ گئے. تو غیر اللہ کو دل سے نکالنا پڑے، گڑھے پہاڑوں کو کھاڑنا پڑے گا. غیر اللہ کو دل سے نکالنا پڑے گا، اور جو پہاڑ گڑھے پہ نا غفلتوں کے، کوتاہیوں کے، ان کو اکھاڑنا پڑے گا. یہ ہمارے جسم میں جس کے لیے مجاہدوں کی قتالوں کی ضرورت ہے. مجاہدہ لگائیں گے نا، لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. مجاہدہ کریں گے نا، ریاضت کریں گے نا انشاءاللہ. تو اس مقام پر پہنچنے کے لیے رہبر مرشد کے زیر سایہ یہ سفر طے ہوگا. یہ روحانی سفر ان کے زیر سایہ تو طے کرنا، تو پھر تجھے اگلی منزل پہنچا دیں گے نا. اس کے ادب اور محبت اور خلوص سے خدمت کرنا لازم ہوگا. تمہارے لیے خوش خبری ہے کہ کل قیامت کے دن مسلمانوں میں سے ہو، کافروں سے نہ ہو. یہ ہے خوش خبری کی بات کہ کل قیامت دن تو مسلمانوں سے ہو، کافروں سے. یہ چیزیں خیال رکھا کرو. اور ہم سب کے لیے مبارک ہے کہ ہم جنت کی زمین پر یا اس کے دروازے پر ہوں اور تم دوزخیوں میں سے نہ ہو. یہ ہمارے خوشخبری ہے. جنت میں ہو یا زمین پر یا دروازے پہ ہو. اللہ اللہ.
ایک شخص تھا, اس نے دیکھا کہ نا بڑی خوشبو جنت کی بڑی بہاریں لگیں. وہ کہتا ہے وہ بڑی خوشبو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی, ادھر قریب نہ ہو جاؤ تھوڑا سا. نفس نے مسکرایا نا, انہوں نے کہا ہو جاؤ. ہو گیا. کہتے اندر اور مالک کے اندر نہ داخل ہو جاؤں. انہوں نے کہا اندر داخل ہو جاؤ. وہ دیکھا جنت کے, اللہ رب کریم ادھر نہ رہ پڑوں. انہوں نے کہا رہ پڑوں. نفس نے مسکراتا کہ دیکھو کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچ گیا. اللہ کیا پر ہے, بخشش پہ آئے تو اللہ صلی فرمایا مان توازو اللہ رفع اللہ, جو اللہ کے لیے توازو کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے. تو پھر توازو انکساری کرو, تکبر نہ کرو, کہ توازو قرب اللہ ہی فراہم کرتی ہے, جبکہ تکبر پست و ذلیل کرتا ہے. تو پھر کثرت ذکر کرو, کہ قلب جب اللہ کے ذکر پر ہمیشگی کرتا ہے تو اسے اللہ کی معرفت, اس کے علم, توحید, توکل حاصل ہوتے ہیں. یہ توکل نہیں ہوتا, معرفت نہیں ہوتی, علم الہی نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے کثرت ذکر سے, نیت کی صفائی سے. اللہ ماسو اللہ سے اراد کرتا ہے, ماسو اللہ سے. یہ ماسو اللہ تک پہنچنا کتنا آسان تو نہیں ہوتا, کتنی منزلیں اکراس کر کے جہاں پہنچے گا اللہ. پھر وہ تبھی ہوتا ہے کہ فرماتے مومن کے لیے لازم ہے, جو اللہ رائے قرب مسافر ہے اس کی لازم ہے کہ اس کا ہر آنے والے دل کال سے بہتر ہو, ورنہ نقصان میں ہوتا ہے. بے شک انسان خسارے میں اثر ہے نا, مگر جو لوگ ایمان اچھے عمل کیے, دوسرے نیکی تلقین کی, ہے نا, اس کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی نا, کوئی کسی واقع میں, لیکن جن کو اللہ اذن دے گا, جن کو اللہ اجازت دے گا, جن دنیا اچھی باتیں کی ہوگی اللہ ان کو اذن دے, بھی اپنا دنیا اچھی باتیں کی ان کو اذن دے گا, اللہ ان کو اجازت دے گا. میں فرماتے ہیں یا اچھی بات کرو یا خاموش رہو. خاموشی بڑی طاقت اللہ رکھی, اچھی بات کرو, ورنہ سخاوت میں, خوش اخلاقی میں اور خاموشی میں بہت طاقت اللہ رکھی. اللہ اور اللہ کا ذکر ہمیشگی اختیار کرنا آخرت میں اور دنیا میں ہمیشہ بلائی ملنے کے باعث ہے. دنیا اور آخرت دونوں میں ذکر اللہ کرتے ہیں نا, ہمیشگی بندہ کرتا رہے, باقاعدگی سے کرتا رہے, ادھر دل لگا کے رکھے, اور یاد میں اللہ کو یاد کرے دل و جان سے, صرف زبان سے نہیں, دل سے بھی یاد کرے. دنیا اور آخرت میں ایسا بلائی کے ملنے کے باعث ہے, اس کے سارے کاموں کا اللہ کفیل ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے میرا کام نہیں ہوتا, ذکر میں کثرت بڑھاؤ نا نیک نیتی کے ساتھ, دیکھو کام کیسے ہوتے ہیں, بگڑے بھی سنور جاتے ہیں. وہ پڑھے نہیں, اب جن کو دعا میں وقت نام ملے اللہ مانگنا زیادہ دیتا ہے. اللہ ذکر میں اتنا مصروف رہے. اللہ ہم محفل کرتے تھے نا, ادھر تھوڑی دیر کرتے ہیں, گھنٹہ پونا آتا, تھوڑی دیر بعد ختم کرتے ہیں, سارا رات محفل کرتے تھے اور لگے رہتے تھے. جسے گڈے جوڑ کے بیٹھ جانا, ہمارے دل میں بیٹھی تھی, جو اللہ ذکر کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. یہ ذکر کے ہلکے جنت کے باغ ہیں, یہ ذکر کے جنت, اور ان کو فرشتے رحمت پر وہ ڈانپے ہوتے ہیں. یہ ہمارے دل میں سمائی ہوئی تھی باغ, ایسا بنا زندگی کا. اور ایسا ذکر کرو, ایسا ذکر, لوگ تو مجنون دیوانہ کہیں, ایسا ذکر کرو منافق و ریاکار کہیں. ہم یہ چیز دل میں بیٹھی ہوئی تھی, ہم لگے رہتے تھے, سارا ذکر لگے رہتے. وہ کہتے صفائی کرتے, آگے جو آگے جو پیچھے جو, پھر لگے دعا کا ٹائم نہیں لگتا تو آ جاتی, تو میں ماننے زیادہ مل جاتا تھا. ہم نے بیچاروں نے کیا مانگنا ہے, ہمیں مانگنا نہیں آتا. وہ حدیث میں یہ فرمان یہ بھی دیتا تھا, مانگنے زیادہ دیتا, ہم اللہ بھی زیادہ دے دیتا, آپ ہی دے دیتے. اللہ حتیٰ کہ ذکر کثرت کی وجہ سے اگر وہ اللہ سے نہیں مانگ سکتا تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, بڑا قدردان ہے, اسے مانگنا سے زیادہ عطا فرماتا ہے. اور عارف کا تو ویسے اپنا ارادہ ہوتا ہی کوئی نہیں, عارف کا اپنا ارادہ کوئی نہیں. تو وہ اللہ ارادے کو, جیسے مرید نہیں ہوتا, مرید صحیح مرید ہوتا ہے نا, اپنا ارادہ مجھ سے ارادہ بدل لیتا ہے, اپنا ارادہ اس کا بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ نہیں سمجھ آنی, مرید کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہوتا. وہ کہ جناب تھوڑا ارادہ وہی میرا ارادہ ہے, یہ تو کہتے اپنے ارادے میرا ارادہ بدل دے. عجیب مرید نکلے بیٹھے. اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب میں ہے.